بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو خاص کر اس موضوع پر ہے، بیوی کے دو کام کون سے گھر میں غربت لاتے ہیں۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹی، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی ہے۔ تو آپ کو چاہیے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ بیوی کے دو کون سے کام ایسے ہیں جو گھر میں غربت لاتے ہیں۔ اگر آپ غربت سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ مفلسی کی دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، تو پھر آج کی یہ بات دل کے کانوں سے سنیے گا۔ جوانوں، عورت کے دو کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ دو کام کرنے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے، اس گھر میں غربت جنم لے لیتی ہے، تو وہ گھر جلد از جلد غربت کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ ایسی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے، رحمت کے فرشتے روٹھ جاتے ہیں۔ رزق تقسیم کرنے والے فرشتے رزق تو دیتے ہیں، مگر رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان پریشان حال دکھائی دیتا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے پاس ایک غمگین حالت میں عورت آئی اور کہنے لگی، یا حضرت، میں نے آپ سے دو چار باتیں کہنی ہیں، مجھے بولنے کی اجازت دی جائے۔ آپ حضرت انہوں نے اجازت دے دی۔ اس نے کہا، حضرت، میں کسی مسئلے میں الجھی ہوئی ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو شوہر ہے وہ شادی سے پہلے تو بہت مالدار تھا، امیر تھا، دولت مند تھا، پیسہ تھا، سب کچھ تھا۔ جیسے ہی مجھے اپنے گھر لے کر گیا، جیسے ہی میں اس کے گھر کی رونق بنی، میں اس کے گھر آئی، بس پھر کیا ہوا، میری امیری کے جنازے نکل گئے، دن بدن زوال کی طرف ہم جانے لگے۔ اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ میرا شوہر، وہ مالدار شوہر، خراج مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے، بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے، مال دولت مویشی سب کچھ جاتا رہا۔ اس غربت کا سبب مجھے بتایا جائے کہ آخر کس کام کی وجہ سے ہمارے گھر میں غربت آئی ہے، ہمارے گھر میں غربت نے جنم لے لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلے جا کر اپنے شوہر کو لے کر آؤ، کیونکہ میں تیرے شوہر سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ عورت اپنے گھر گئی اور اپنے شوہر کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ اب مجھ کو اجازت دی جائے کہ میں آپ سے دو چار سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، جی حضور، فرمائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ جو آپ کی بیوی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اس نے کبھی آپ کی ناشکری تو نہیں کی؟ یہ شکر کرتی ہے نا، خدا کا شکر بھی کرتی ہوگی اور ساتھ میں تیرا شکر بھی کرتی ہوگی۔ اس شخص نے کہا، حضرت، اگر سچ پوچھتے ہو نا تو میری بیوی کبھی بھی شکر نہیں کرتی۔ میری بیوی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ناشکری ہی ناشکری کرتی رہتی ہے۔ میری بیوی نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے انسان کو اسی حال میں راضی رہنا چاہیے۔ میرا شکر کرنا تو دور کی بات، اس نے تو کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ یہ تو اللہ کی شکر گزار نہیں ہے، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ناشکری ہی ناشکری کرتی رہتی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بتا کہ تیری یہ جو بیوی ہے، کام کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہے؟ کام کرتے وقت اللہ کا نام لیتی ہے کیا؟ اس شخص نے کہا کہ حضرت، کبھی بھی کام کرتے وقت یہ اللہ کا نام نہیں لیتی، یہ تو کھانے وقت بھی بسم اللہ نہیں پڑھتی۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادی، اے کلمہ پڑھنے والی عورت کے دو کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ دو کام کرنے والی عورت، یہ دو داد رکھنے والی عورت اس گھر میں بھی چلی جائے، اس گھر میں غربت جنم لیتی ہے، اس گھر کے امیر بھی غریب بن جاتے ہیں، اس عورت کے جانے سے اس گھر کے بادشاہ بھی گدھا بن جاتے ہیں۔ حضرت، وہ کون سے دو کام ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نمبر ایک شوہر کی ناشکری کرنا اور اپنے خدا کی، اپنے اللہ کی ناشکری کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہارے گھر رحمت کے فرشتے آئیں، رزق بانٹنے والے فرشتے آئیں، رزق کے تمام دروازے تمہارے گھر کی طرف کھول دیے جائیں، تو کبھی بھی شوہر کی ناشکری نہ کرو۔ نمبر دو،
کام شروع کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھنے سے بھی غربت آتی ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر پیسہ آئے، دولت آئے، اس جہاں میں بھی امیر بن جاؤ، اگلے جہاں میں بھی امیر بن جاؤ، تو 5 وقت کی نماز ادا کرنا اور ہر ایک کام میں اللہ کا نام لینا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی طرف رزق کے تمام دروازے کھول دے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم جلد از جلد امیر بن جاؤ، ایک تو شکر کی ناشکری نہ کرنا، شکر گزار بن جاؤ، دوسرا کام ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اپنے اندر عادت ڈال لیں۔ تو بہن بھائی اور بیٹے بیٹیاں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والے اچھی سے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔